السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ۔ وقال عز وجل لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہماری سعادت کی بات ہے، آج ہماری مجلس میں آپ جیسے بہت سارے حضرات جو تشریف لائے ہیں، ان میں سے ایک عاشق رسول، محب العلماء، حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، منیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم۔ حمد و صلوات کے شروع کرنے سے پہلے اگر نظر پڑ جاتی تو آج انہی کا بیان ہوتا۔ ابھی وہ رمضان کے مہینے میں حرمین شریفین کے فضاؤں سے آراستہ ہو کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے اس سفر کو قبول فرمائے، اور جتنی دعائیں حضرت نے وہاں فرمائی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم تمام کا حصہ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے گزارش کی، بلکہ حکم بھی دیا، اس سال میں جب حرمین شریفین حاضر ہوا تھا، مدینہ منورہ میں میری ایک عادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک کے ساتھ مدینہ میں نعت وغیرہ بھی پڑھتا ہوں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں یہاں پر اور بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نعت پڑھنے کا مزہ الگ ہے اور وہاں نعت پڑھنے کا مزہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر نعت پڑھنے کا موقع عطا فرمائے۔ جب آپ حضرات کو وہاں جانے کا موقع ملے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں آج مقدس رات
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو عمرے اور حج کے نام ضرور بلائے، ہم سب کو بلائے، ہمارے بیوی بچوں کو، آل اولاد کو، نسل فصل کو بلائے۔ جانے کا جب موقع مل جاتا ہے تو ضرور ایک دو تین نعت سیکھ کر یاد کر کے جائیں۔ کوئی سنے یا نہ سنے تمہاری نعت کو، پیارے آقا تو ضرور سنیں گے۔ بڑا آرام سے بیٹھی، کوئی بیٹ سنے نہ سنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور سنیں گے۔ اس مرتبہ عجیب اتفاق ہوا، ایک فارسی نعت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے زمانے میں خود یہ نعت مشہور ہو گئی فارسی میں۔ ایک لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی جمعے کے موقع پر اس عشق رسول کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ وہ نعت پڑھنے کا مجھے بہت ارادہ ہو۔ آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ روضہ اقدس کے پاس سلام کرتے ہوئے گزر جانا، ٹہرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے۔ وہاں کی حکومت، وہاں کے اندر کے ذمہ داران، مینٹیننس کرنے والے جو حضرات ہوتے، کھڑنے نہیں دیتے وہاں پر۔ بمشکل ایک دو تین منٹ کھڑ گئے تو کھڑ گئے، ورنہ وہاں کھڑے ہوئے پولیس والے آ کر آجی یلا روح فقط سلام ایسا بول کر بھیج دیتے ہیں۔ گزرتے گزرتے بھی آقا کے دربار میں سلام عرض کر دیتے ہیں، ضرور سلام پہنچ جاتا ہے، قبول بھی ہو جائے۔ لیکن یہ جو نعت ہے 5-6 اشعار کی نعت ہے یہ فارسی میں، اسے پڑھنے کے لیے کم سے کم 5-6 منٹ تو لگتی ہیں۔ میں سوچا کہ روضہ اقدس کے بالکل سامنے اندر کے حصے میں جہاں جگہ ملتی ہے مجھے، اگر فرصت سے مل جائے تو میں ضرور وہاں پڑھوں گا۔ اگر وہاں پڑھنے کا موقع نہ ملے تو میں باہر آ کر انشاءاللہ تعالی گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے پڑھوں گا۔ اسی نیت کے ساتھ دعا کرتے ہوئے میں نعت پڑھنے کے لیے گیا۔ اور نعت پڑھنے سے پہلے جب میں محنت کر رہا تھا اپنے کمرے میں طرز بنا کر پڑھنے کا، وہاں پر ایک اشعار میں، ایک شعر میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں وہ نعت لکھے، حمد لکھے، نظم لکھے، غزل لکھے، آخر کے شعر میں اپنا نام داخل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آخر کے شعر میں اپنا نام داخل کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کی چیز کو اٹھا لینے سے چور بن جاتے ہیں، ویسے ہی کسی کی نعت، نظم، غزل میں ان کے نام کی جگہ ہم اپنا نام رکھ دیتے ہیں تو یہ اشعار کی چوری ہو جاتی ہے۔ شرعاً بھی چوری کا حکم ہے، حکماً بھی چوری کا حکم ہے، لیکن میرا ارادہ تو نہیں تھا، مشہور ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ جامی کا جہاں نام ہے وہاں پر ان کا نام بیان کرنے کے بعد، کیونکہ اس مصرے میں گزارش ہے پیغمبر سے، میں میرے نام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے میرے؟ اور اشعار جو ہوتے نا اس میں وزن دیکھا جاتا ہے، ایک حرف بھی آگے پیچھے رہ گیا یا ہو گیا، شعر اور مصرے کا وزن ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا مولانا وہاں پر حضرت جامی کی ہی نعت ہے، گزارش میں اپنا نام داخل کرنا ہے۔ میں جتنی کوشش کیا لیکن کوئی وہاں پر دوسرا کوئی نام فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن عجیب اتفاق کہ پڑھتے پڑھتے روضہ اقدس کے پاس زبان سے بے اختیار ایسا لفظ نکل گیا جس سے شعر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب میں پڑھنے کے لیے گیا،
روضہ اقدس کے بالکل سامنے ذرا دیوار کی طرف کھڑ کے میں موبائل ایسا کر کے پڑھ رہا ہوں۔ عجیب اتفاق ہے کہ پولیس والے آ رہے ہیں، سب کو بھیج رہے ہیں۔ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک گواہ بھی ہیں، خود مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب، وہ بھی اس وقت مدینہ تشریف لائے تھے۔ میں اور وہ دونوں مل کر وہاں جا کر پڑھ رہے تھے، وہ بھی گواہ ہیں، آپ پوچھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ سب کو زیارت کرنے والے اور سلام کرنے والے سب کو پولیس والے آ کر بھیج رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کو دیکھ کر بھی کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ جب پوری نعت عمل ہو گئی تب اس کے بعد ہم خود وہاں سے نکل کر آ گئے۔ تو اب حکم بھی ہوا ہے، میرا بھی ارادہ تھا، فارسی ہے یہ، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، لیکن آپ سبحان اللہ ضرور بول دینا۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاؤں، لیکن ترجمہ بتا کر پھر اشعار پڑھنا تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، ذرا پہلے ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے شعر کا ترجمہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے دوری کی وجہ سے میرا جسم فرسودہ ہو گیا ہے، جان پارا پارا ہو گیا ہے، میرا دل گناہوں کی وجہ سے مرجھا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کبھی میری طرف تشریف لائے تو میں مسکین، نادار، عاجز آپ کے جوتوں پر جان قربان کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے کیے پر حیران اور پریشان ہوں، میرے نصیب میرے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، شرمندہ ہوں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ جب میدان حشر شفاعت کے ہاتھ لمبے کریں گے، یا رسول اللہ، اس وقت آپ جامی کو ہرگز نہیں بھولنا۔ یہ پوری نعت کا ترجمہ بتا دیا میں آپ کو، سمجھ میں آئی باتیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میدان حشر شفاعت کے لیے اپنے بازو اور اپنے ہاتھ گنہگاروں کے لیے اللہ کے دربار میں پھیلائیں گے تو آپ جامی کو اس شفاعت سے محروم نہیں کرنا۔ یہ پوری نعت کا میں مختصر سا ترجمہ خلاصہ کر دیا ہوں۔ فارسی اشعار ہیں یہ، میں پڑھنے کے بعد ریکارڈ کر کے ہمارے عبدالواحد صاحب کو بھیجا، انہوں نے ہندوستان میں وائرل بھی کیا، بہت سارے حضرات علماء کرام سن کر مجھے دعاؤں سے نوازا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، دعا فرمائیں۔ ہمارے بھانجے حافظ ابراہیم صاحب جیسے عاشق رسول نعت خواں کے سامنے نعت پڑھنے میں ڈر ہوتا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دل سے سنے نعت، یہ جو بھی سنا ہے رویا ہے۔ تنم فرسود جا پا، تنم فرسود جا پارا، زہجرایا رسول اللہ، تنم فرسود جا پارا، زہجرایا رسول اللہ، دلم پژمر دعوارا، زعسیا رسول اللہ، دلم پژمر دعوارا، زعسیا رسول اللہ، چوسوئی
زناداری تو سوئی من گزراری منی مسکی زناداری فدائے نقش نعلینت فدائے نقش نعلینت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نعلینت کنم جایا رسول اللہ تنم فرسو دجا پارا ذکر داقش حیرانم سیاه شد روز عصیانم ذکر داقش حیرانم سیاه شد روز عصیانم پشیمانم 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 پشیمایا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمایا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم تنم فرسو دجا پارا زہی جرایا رسول اللہ. اسی شعر پر پیارے آقا کا دست مبارک روض اقدس سے بھی باہر آیا ہے. چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا مکن محروم جامیرا درا آیا رسول اللہ مکن محروم جامیرا. پڑھتے پڑھتے جو لفظ آیا نہیں وہ لفظ پڑھتا ہوں سنیے. چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم عاجز را مکن محروم عاجز را درا آیا رسول اللہ تنم فرسو دجا پارا زئی جرایا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارا زئی سیایا رسول اللہ.
آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ کوشش کرو سیکھو. کون کون نعتیں سیکھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب. اگر تاخرات میں موقع پوچھے تو میں کیا کروں؟ حالانکہ بہت سارے عاشقان رسول فون کر کے بولتے ہیں حضرت آپ کے تاخرات میں ہماری مسجد میں نعت کا موقع دیو حضرت بول کر. میرا بھی ارادہ ہوتا ہے کہ دینا چاہوں، لیکن وقت کا بڑا مسئلہ آ کر کھڑ جاتا ہے. لیکن سیکھو نعت. اللہ کا کلام پڑھنا بھی سیکھو، اچھے طریقے سے سیکھو. مولانا تشریف فرما ہے، ایک بات بحوالہ پیش کروں. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ حسن الصوتی مطلوب و مقصود. اچھی آواز خود اللہ کو پسند ہے. اچھی آواز اللہ کو خود پسند ہے. اور میں بارہا کہتا ہوں میرے پیارو، اصل عنوان کی طرف آنے سے پہلے میں یہ 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. بارہا میں جہاں بھی باہر کے پروگراموں کو جاتا ہوں، اچھا قرآن پڑھنے والے اور اچھی نعت پڑھنے والوں کے اعزاز میں یہ کہتا ہوں. ہمارے شریف صاحب بھی تشریف فرمائے، اس علاقے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، سنے ہوں گے وہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی نبی کی امت کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا نہیں کیا جتنی خوبصورت آواز میرے نبی کی امت کو عطا کیا. کسی نبی کی امت نے اپنی نبی کی محبت میں اتنے نعت نہیں پڑھے جتنی نعتیں کہ نبی کی امت نبی کی محبت میں پڑھی ہے، اور آج بھی پڑھ رہی ہے، قیامت تک پڑھتے رہے گی انشاءاللہ. ہمیں بھی کیا بھی ماں کے پیٹ سے سیکھنے کو نہیں آئے. باہر آنے کے بعد ہمیں بھی سیکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے محنت کے بدلے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محنت کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے محنت کا بدلہ دینا میرا کام ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. محنت کرو، کوشش کرو. میری خواہش ہے ہر نوجوان اچھی اذان دینا سیکھے، ہر نوجوان بہترین قرآن پڑھنا سیکھے، ہر نوجوان 1-2-4 نعت اچھے پڑھنا سیکھے. اپنے ہی بچوں کو ان نعتاں پڑھ کر لوری دو. بچہ سویا نہیں تو لوری دیتے نہیں دیتے؟ ارے بولو رے بابا، دیتے نہیں دیتے؟ دیتے نا. یہ لوری ہے. صحیح میں بچہ سو جاتا. کئی کو سوتا، سن کر مزالے کو سوتا نہیں، ڈر کو سو جاتا. آپ ہی بچوں کو، اپنے بچوں کو جھولا جھلاتے وقت اذان پڑھ کر جھلائیں. قرآن پاک پڑھ کر اپنے بچوں کا جھولا جھلائیں. 2-4 نعت پڑھ کر بچوں کو جھولا جھلائیں. بچے کی جھولے میں پرورش ہو جائے گی انشاءاللہ، تربیت ہو جائے گی. تمہارے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی وہ عاشق خدا و عاشق رسول بن جائے گا. سبحان اللہ. لیکن تمہیں پڑھنا کا تو ایک بہترین علاج بتاتا ہوں. پہلے دمہ مارنا چھوڑو. بچہ پی رہا ہے آج کل. بچے بھی بیٹھے ہیں، ناراض ہو جائیں گے اشارہ اگر کرو. 5, 6, 7, 8 سال کے بچے سگریٹ پی رہے ہیں. بڑے بڑے گراؤنڈوں میں کھیلنے کے نام پر جاتے ہیں. ذرا کھیل سے فرصت مل گئی تو کونے میں یا کاروں کے پیچھے گاڑیوں میں بیٹھ کر. ایک زمانہ 15, 15, 16, 17, 18, 20, 25 سال کے نوجوان پیتے تھے، بڑیان سے ڈر کر پیتے تھے، چھپا کو پیتے تھے. پی لینے کے بعد ایک کاتی بھی لہسن کی، کاتی الائچی کی، لونگ کی کاکی منہ میں تار لے کو، بار بار پوچھ لے کو، کلی گلی کر لے کر، کاتی بھی کر کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. اب وہ سب ڈر خوف سب ختم گیا ہے. بڑے سامنے سے جا لے کر رکھ دیں، انہیں برابر مار لے کو رکھتا ہوں. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. اب ان تمام واہیات چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے یہ جو سیلنسر ہے نا، گلا ہے نا، اتنا خراب ہو جاتا ہے. محبت کے الفاظ سنتے بھی ہیں، کانوں میں کھجلی شروع ہوتی ہے.
آئی لو یو، آئی لو یو محبت کا جملہ اتنا، آواز خراب ہونے کی وجہ سے جملہ خراب ہو رہا ہے مولانا۔ خیر ایک عنوان الگ ہے، بہت وقت کم ہے، آج دعا ذرا لمبی بھی کرنے کا ارادہ ہے، اس سے پہلے میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف دعوے کرنے سے عشق کا حق ادا نہیں ہوتا، عشق کے حقوق ادا کرنے سے عشق کا حق ادا ہوتا ہے۔ مدینے کو جانے کا جب موقع ملے، مکے کو جانے کا جب موقع ملے، ضرور حمد و مناجات اور نعت سیکھ کر جانا، وہاں اپنے اپنے طرف سے گنگنانے کی کوشش کرتے رہنا۔ نعتاں پڑھنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے معلوم؟ ہمارے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ کے بہت سارے خلفاء میں ایک عاشق رسول نعت خواں خلیفہ بھی ہیں، ان کو خلافت حضرت والا نے صرف عشق رسول و نعت خوانی پر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نعت پڑھتے تھے، اب یہ پیسے دیے نہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ہمیں خوالوں پہ جا کر ایسے کٹے پکڑ کر چلتے ہیں، قدر بھی نہیں دولت کی، آرکسٹرا میں خود ہمارے اڑاتے ہیں، قوالیوں میں ہمارے اڑاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے۔ پھر کبھی اس عنوان پر بات آ جائے تو عرض کروں گا، زبردست دو چار واقعات میرے پاس موجود ہیں، آپ ساتھ دے تو انشاءاللہ تعالی میں کہوں گا اب نہیں بعد میں۔ آقا حضرت حسان بن ثابت کو دیے ہیں، حضرت ابن کعب کو دیے ہیں، خواب میں حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ نعت پڑھنے والے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تحفے عطا فرمائے ہیں۔ نعت پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آواز آپ کی بھی اچھی ہے، آپ کوشش کریں گے تو آپ کو بھی اس کا نتیجہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے علامات قیامت، بڑے ترتیب کے ساتھ باتیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، کافی فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو اب تک ہم نے کبھی سنا تک نہیں، کہا تک نہیں ہے۔ ہاں، لکھنے والے ہمارے علماء لکھے ہیں، بولنے والے بولے ہیں، ہمیں بیٹھ کر نہیں سنے سو۔ خدا کی قسم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی بول رہا ہوں، آپ ہر مولانا کو وقت دے، انشاءاللہ تعالی ہر عالم دین ان تمام باتوں کا حق ادا کرے گا آپ کے سامنے۔ قیامت کی بہت ساری علامتیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا؟ حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے دنیا کے حالات بہت خراب رہیں گے۔ اور ایک سوال کا جواب بھی میں نے گزشتہ تقرات، اس سے پہلی والی تقرات دیا تھا۔ مہدی علیہ السلام کے علامات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ذاتی علامات، ایک قسم صفاتی علامات۔ صفاتی علامات بھی تقریباً آپ کے سامنے رکھا، اور بھی اندر کی بہت ساری باتیں ہیں جس گہرائی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور اس گہرائی کو شاید آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جن علامتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ علامتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیا، جیسا کہ پرندے کی طرف اشارہ کرنا، شاخ کو زمین میں گاڑنا، اور اس کا فوراً تناور درخت کا بن جانا، اور اس سے پھل پھول کا نکل جانا۔ پھر اتنی برکت حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئے گی، کسی کے دل میں ہرس تک نہیں رہے گی۔ اور برکت کا یہ عالم ہوگا، ایک انار پورے قافلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔
اور ایک علامت یہ ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کعبے کے نیچے خزانہ ہے، اسے رتاج الکعبہ کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے نیچے خزانہ ہے، زبردست خزانہ ہے، آج تک کوئی نکالا نہیں، اور حضرت امام مہدی کے علاوہ کوئی نکالے گا بھی نہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کعبے کے اندر جا کر اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بدلے کعبے کے اندر کے خزانے نکالیں گے۔ اب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کو پوچھنا کعبے کے اندر کے خزانے نکالو بول کر، اسے تو اس کے گھر کے اندر کا خزانہ نکال نہیں سکتا، انہیں کعبے کے اندر کا خزانہ کیا نکالے گا وہ؟ کعبے کے اندر کا خزانہ نکالیں گے، اور اس کرامت کو دیکھ کر کافی یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس خزانے میں تابوت سکینہ ہوگا۔ تابوت سکینہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر وہ صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہوں گی۔ اور یہودی موسیٰ کو بہت محبت کرتے ہیں، انہی کی امت ہے وہ خزانہ تابوت سکینہ رتاج الکعبہ دیکھ کر اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ایک بات لکھتے ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دریائے فرات ایک دریا ہے، اس دریا میں پورا پانی سوکھ جائے گا، اب بہہ رہی۔ ایک مرتبہ سوکھی تھی وہ فرات ندی حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کی ایک چیٹی پڑنے سے پھر وہ دریا بہنے لگی۔ بولتے ہیں دریائے نیل بھی بولتے ہیں، دریائے فرات بھی بولتے ہیں، بہرحال تاریخی واقعہ ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن دریائے فرات ایک مرتبہ سوکھے گا، پھر اس میں پانی نہیں بہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بجائے پانی نکلنے کے اس دریا کے پوری زمین میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سونا کا تو سننا، گولڈ۔ جب دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ کی خبر ساری دنیا میں پھیلے گی، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا کے لوگ اس پہاڑ سے سونا لینے کے لیے سب وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن وہاں ایسی لڑائی شروع ہو جائے گی، ایسی لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ لڑائی بات چیت سے پار ہو کر قتل و غارت گری تک پہنچے گی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں لڑائی میں کتنے لوگ مارے جائیں گے؟ 10 میں سے 9 لوگ مارے جائیں گے، ایک آدمی بچے گا۔ یہ سب علامتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ وہ پہاڑ سے سونا لینے کے لیے ساری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور پہاڑ سے سونا لینے کے نام پر لڑائی اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، لڑائی اتنی ہوگی، ایک دوسرے کا قتل کرتے کرتے 10 میں سے 1 بچے گا، 9 ایک دوسرے مار کر آپس میں مر جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جب اتنے حالات بگڑ جائیں گے، بہت ساری باتیں چھوڑ کر جب اتنے حالات بدل جائیں گے، دنیا کے شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، اب آنے والے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے دشمن پیدا ہوئے، ان تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن جس کو دجال کہتے ہیں، انہیں بھی نکل جائے گا مہدی کے زمانے میں۔
انہیں بھی نکل جائے گا مہدی علیہ السلام کے زمانے میں۔ دجال کون ہے؟ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دشمن۔ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اسے زبردست طاقتیں دے رکھا ہوگا۔ وہ کہاں سے نکلے گا اس میں اختلاف زیادہ ہے، لیکن میں ایک روایت آپ کے سامنے کہتا ہوں، وہ دنیا کے مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ دنیا ہے نہیں، میاپ پڑھے لکھے بچے اچھا جانتے ہیں، میاپ میں دنیا کا ایک حصہ مغرب کی طرف آتا ہے اور ایک حصہ مشرق کی طرف آتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال مشرق کے علاقوں میں سے نکلے گا، اور مشرق میں سے بھی خراسان بول کر ایک شہر ہے، وہاں سے نکلے گا دجال۔ انہیں انسان ہی ہوگا، زبردست جادو رہے گی اس کے پاس۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اپنی امت کو دجال سے ڈراؤ۔ یہ اور بات ہے، کسی نبی کے بعد وہ دجال آیا نہیں، آئے گا میرے نبی کے بعد، کیونکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور 1450 سال گزر کر بھی ابھی زمانہ میرے نبی کا ہی ہے۔ کسی نبی کا زمانہ کب ختم ہوتا معلوم؟ اس نبی کے بعد کوئی نبی آتا ہے تو اس نبی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے، موسیٰ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے ابھی بھی جو زمانہ چل رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے بیچ اس وقت اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن زمانہ جو چل رہا ہے وہ میرے نبی کا ہی زمانہ چل رہا ہے۔ اور آقا کے آنے پر دجال کا آنا پکا ہو گیا۔ آقا کے آنے پر دجال کا آنا پکا ہو گیا۔ آقا نے اپنی امت کو، صحابہ کو دجال سے بہت ڈرایا اور فرمایا، کوئی نبی ما بعث نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب۔ کسی نبی، کوئی نبی بھیجا نہیں گیا، ما بعث نبی، کوئی نبی نہیں بھیجا گیا الا انذر، مگر وہ ڈرایا امتہ، اپنی امت کو، الاعور الکذاب، کانے کذاب سے، کانے جھوٹے سے۔ وہ بات آگے سمجھاؤں گا۔ دجال تو آنا ہے۔ اب ہر نبی دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ ہر کا معنی کیا؟ 1,24,000 انبیاء، یہاں تک کہ اس تحقیق سے علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھو، آدم آنے کے بعد ہی فوراً اپنی اولاد کو دجال سے ڈرائے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ وہ انسان ہی ہے، خطرناک، عجیب خلقت، دیکھنے میں ڈراؤنی۔ عام طور پر ہمیں بچپن میں پڑھے بغیر ہی سنتے تھے یہ بات، ہماری بڑی عورتوں سے، ماں اور بہنوں سے، خالاؤں سے، نانیوں سے، دادیوں سے۔ خالی دجال بولے تو دجال نہیں بولتے تھے، وہ کانا دجال بولتے تھے، اور یقیناً انہیں کانا ہی رہے گا۔ 2 آنکھ رہیں گی، ایک آنکھ اس کی پھوٹی ہوئی اور ابری ہوئی ہوگی، انتہائی درجے پر بھیانک صورت والا رہے گا، انتہائی درجے پر بھیانک صورت والا رہے گا۔ دیکھنے میں لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے ساتھ لوگ رہ جائیں گے، کیونکہ وہ اس سے باتیں کاماں دکھاتا رہے گا انہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں دیکھنے میں انتہائی درجے پر بھیانک صورت والا رہے گا۔
دو آنکھوں میں ایک آنکھ پھوٹی ہوئی رہے گی، ایک آنکھ کام نہیں کرتی بولے تو اسے کانا بولتے سو، دو آنکھ کام نہیں کرتی بولے تو اسے اندھا بولتے سو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کانا دجال، آور، کانے کو عربی میں آور کہتے ہیں۔ کانا دجال، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی بولے تو وہ جو پیشانی کی طرف آنکھ رکھ رہے ہیں، وہ یہ غلط تصویر ہے، یہ انسان کی تصویر کی طرح دونوں آنکھ رہیں گے اس کے، لیکن ایک آنکھ کام نہیں کرے گی، ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، اور وہ ایسی پھوٹی ہوئی ہوگی کہ وہ آنکھ باہر آ کر گرے جیسی نظر آئے گی۔ اب وہ پتہ نہیں کہ دنیا کے اندر وہ مونوگرام کیسے بنایا گیا، اس میں سے ایک آنکھ دکھائی گئی۔ اگر ایک آنکھ والی تصویر ہے تو وہ ایک آنکھ کی طرف تصویر ہے، لیکن اس کا چہرہ پورا انسانی شکل کا رہے گا، اس میں سے ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی اور اتنی باہر آئی ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں پھوٹا ہوا انگور جیسے گرنے کے قریب ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی ایسی ہوگی۔ پانی پھوٹا ہوا انگور جیسے گرنے کے قریب ہوتا ہے، ویسے اس کی آنکھ بھی گرنے کے قریب رہے گی۔ پھر آقا نے فرمایا اتنا بھیانک ہوگا، موٹا رہے گا، جس کا موٹاپا کسی کو پسند نہیں آئے گا، جس کا موٹاپا کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ بعض لوگ موٹے رہتے ہیں لیکن خوبصورت دکھتے ہیں، بعض لوگ اتنے موٹے رہتے ہیں ان کے موٹاپے کو دیکھ کر ہمنا دم چڑھنے لگتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جسم کو مینٹین بھی کرنا ہم لگا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کھالے کھالے کو بیٹھ گئے تو پھر طاقت کام ہی نہیں جاتی، وہاں چڑھ جاتی ہے۔ کھالے کو محنت کرے تو طاقت صحیح استعمال ہوتی ہے۔ وہ اتنا بھدا رہے گا، اتنا بھدا رہے گا، دیکھنے والے کو اس کے جسم کے حال ڈول پر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے سر کے بالوں کے بارے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھنگرالی بال رہیں گے، ایک دم ایسے سر میں بال پھیلے ہوئے رہیں گے گویا کہ اس کے سر میں بال نہیں، کسی غلاظت کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان بھی ویسے نہ بالا رکھ لے کری، کیسے کیسے ڈیزائن کے بالا ہی شریف صاحب، سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے اپنے بچے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سلیب کی پوجا کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو چاند سورج کو خدا مان رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پتھر کو اللہ مان رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن اپنے سروں کا بال کا حال کیا رکھا ہے۔ اس قسم کے بالوں کا جو انداز ہے نا، بعض جگہ کٹ کر رہنا، بعض جگہ رہنا، یہ دجالی نظام ہے بالوں کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا صورت انتہائی بھیانک، ایک آنکھ کا کانا پھوٹے ہوئے انگور کے دانے کے برابر، جسم بہت بے ڈول موٹاپا۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا ہائٹ میں پست رہے گا، ان مسیح الدجال رجل قصیر، مسیح دجال بالکل پست آدمی رہے گا اور اس کے سر پر گھنگرالو بال رہیں گے۔ ایسے معلوم ہوگا، شارحین نے فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں، بالوں کا ایک بے ڈھنگا ٹوکرا رکھا گیا ہے۔ پھر پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے خواب میں 2 مرتبہ دجال کو دکھایا گیا، میں نے خواب میں 2 مرتبہ دجال کو دیکھا، فضیلت نہیں۔ اور میں یہ پڑھتے پڑھتے مولانا، میرے ذہن میں آج پڑھتے پڑھتے، یہ روایت پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب خواب میں دکھایا گیا تو آقا اسے دیکھے رہیں گے، انہیں آقا کو نہیں دیکھا رہیں گا۔
آقا اسے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھانے کا ایک نظام بنایا۔ اے محمد، اس دجال سے میں تمہاری امت کو بچانے کی تاکید کر رہا ہوں، وہ دجال یہی ہے۔ خود آقا فرماتے ہیں میں نے 2 مرتبہ خواب میں دجال کو دیکھا، لیکن انہیں آقا کو نہیں دیکھا رہے گا۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ولد لہو، اس کا کوئی بچہ نہیں رہے گا، صاحب اولاد نہیں رہے گا، وہ صاحب اولاد نہیں رہے گا۔ گزشتہ تاخرات میں نے ایک بات عرض کیا، آپ لوگ بھی بڑا تعجب کا اظہار کیے، اس کی روایت بھی مجھے مل گئی۔ دجال کا جو دور ہوگا نہیں، وہ تلواروں کا دور ہوگا، پوری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے فَبَيْنَهُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، اس درمیان مسلمانوں کے بیچ غنیمت کا مال تقسیم ہوگا۔ اصل مقصد حدیث کا جو لینا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تقسیم غنیمت کے وقت مسلمانی فوجیں اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت میں لٹکائے ہوئے رہیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں، یہ حدیث مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر ہے، اس حدیث کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں دجال کا دور، مہدی علیہ السلام کا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اور ان تینوں کے ساتھ اس وقت سارے عالم میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، نہ کوئی بم ہوگا، نہ کوئی میزائل ہوں گی، نہ کوئی راکٹ ہوگا، نہ کوئی بندوق ہوگا، نہ کوئی ریوالور ہوگا۔ یہ تمام ترقیات کی چیزیں آنے سے پہلے تلوار و ڈھال کا جو دور تھا، وہ دور پھر واپس پلٹ کر آ جائے گا۔ یہ ملک والے وہ ملک میں بم ڈالیں، وہ ملک والے یہ ملک میں میزائل ڈالیں، یہ سب ختم ہوگا۔ جنگ بھی ہوگی تو ادب کے ساتھ ہوگی، جنگ بھی ہوگی تو قانون کے ساتھ ہوگی، جنگ بھی ہوگی تو پورے قانون کے ساتھ ہوں گی۔ مقالمین کی فوج وہاں پر رہے گی، یہاں پر ایک فوج رہے گی، دونوں کے بیچ میں ایک آدمی ایک اعلان کرے گا، اسٹارٹ کا نعرہ لگائے گا، دونوں آپس میں تلواروں کو لڑیں گے۔ وقت ختم ہونے پر، سورج کے غروب ہونے پر دونوں فوجیں اس پاٹ میں جنگیں چھوڑ کر اپنے اپنے ڈیروں کو چلے جائیں گے۔ دوسرے دن وقت پر جنگ شروع ہوں گی۔ ایک زمانہ جنگیں ایسی ہوتی تھی، آج دنیا کے اندر جنگیں کیا ہو رہی ہے؟ ملٹری بنائی جا رہی ہے، لوگوں کو ملٹری میں بھرتی کیا جا رہا ہے، طاقت کا اظہار ملٹری کے افراد پر کیا جا رہا ہے۔ جب دو ملک والوں کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے، دو ملک والے کے ملٹری مل کر آپس میں لڑتے نہیں، بلکہ یہ ملک والا اس ملک کی عوام پر حملہ کرتا ہے، اس ملک والا اس ملک کی عوام پر حملہ کرتا ہے۔ یہ کوئی جنگ ہے کہ ظلم ہے؟ جنگ اسے کہتے ہیں دو ملک کے طاقتور لوگ آپس میں لڑے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوموں پر حملہ کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ ارے اسرائیل کا فلسطین سے اختلاف ہے، فلسطین کا اسرائیل سے اختلاف ہے، ہم تو صاف کہتے ہیں فلسطین برحق ہے، لیکن ایک بیچ کی بات کہنا چاہتا ہوں، اسرائیل کا فلسطین سے اختلاف ہے، فلسطین کا اسرائیل سے اختلاف ہے۔ اسرائیل کی فوج بھی آ جائے میدان میں، فلسطین کی فوج بھی آ جائے میدان میں، دونوں فوجوں کا آپس میں طاقت آزمائی ہو جائے، کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو، یہ کون سے جنگ کا نظام ساری دنیا میں چل رہا ہے؟ ایک ملک والا دوسرے ملک کے گھروں پر بمباری کر رہا ہے، اسکولوں میں بمباری کر رہا ہے، اسپتالوں میں بمباری کر رہا ہے، سفروں کے اڈوں میں بمباری کر رہا ہے، ایئرپورٹوں پر بمباری کر رہا ہے۔ یہ ظلم ہے اور نامردی ہے، نامردی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی، یہ ہمارا آستہ ہے، یہ ہمارے مذہب کی باتیں ہیں، ہم اپنوں کو بٹھا کر کہتے ہیں ایسا نظام لے کر اللہ تبارک و تعالی آ جائیں گے، تمام ترقی
ختم ہو جائے گی، پھر ڈھال کا زمانہ آ جائے گا، تلوار کا زمانہ آ جائے گا، بالمشافے کا زمانہ آ جائے گا۔ آپ اور یہ دونوں آپس میں ایسے لڑیں گے جیسے پہلے زمانے میں لڑتے تھے۔ بہرحال حدیث جو آئی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، تلواروں کا زمانہ، دجال بھی لڑے گا تلوار سے، جواب دیں گے مہدی تلوار سے، اور دجال کا جو خاتمہ آئندہ تاخرات آنے والی بات ہے، اس کا خاتمہ بھی ہوگا تو تلوار سے ہوگا، میزائل سے نہیں ہوگا، بم سے نہیں ہوگا، شوٹ کرنے سے نہیں ہوگا، تلوار سے مقابلہ فیس ٹو فیس ہوگا۔ بہرحال دجال وہ ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، اور ایک جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں واضح علامت بتایا ہے کہ دجال کی پیشانی میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی میں، مولانا آپ تو پڑھے ہیں، آپ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی پیشانی میں کافر کی علامت بتاتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ آقا نے ہجے کر کے صحابہ کو بتایا، کاف فا الف فا، کاف الف فا را، ایسا لکھ کر رہے گا۔ انہیں خود پریشان ہوگا کہ یہ نام میری پیشانی میں کیوں آیا، پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی پیشانی سے وہ نام انہیں خود مٹا نہیں سکے گا، اس کی پیشانی سے وہ نام انہیں خود نہیں مٹائے گا۔ یہ علامتیں ہوں گی، آقا بتائے، اللہ کرے کہ ہمارے دور میں نہ آئے۔ اب تک میں یہ بول رہا تھا، آپ بھی آمین کہہ رہے تھے، اللہ کرے کہ ہمارے زمانے میں حضرت مہدی آ جائے، ملاقات تک آ گیا تو اچھا ہوگا۔ دجال ہمارے زمانے میں ہرگز نہ آئے، دجال کے زمانے تک ہم نہ رہے، دجال کے فتنے میں اچھے اچھے مومن بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ تمہیں یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں تاقراتا میں دجال کے بارے میں سن لیے ہی گوری پاڑلے میں کانتی ہوئی دکھا تو میت ڈالال تم، کیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ نہیں سوچنا، آگے آئیں گی باتیں۔ دجال انہیں حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا حضرات صحابہ کو بٹھا کر علامات قیامت بیان فرماتے تھے، یہاں تک کہ دجال کے حالات بھی بیان کرتے تھے۔ صحابہ مارے ڈر کے رونے لگتے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو کر جب گھر آئے، دیکھا کہ امی عائشہ رو رہی ہے۔ عورتیں بھی آ کر رہے تو سنو، تمہاری دال تمہارے گھر میں گلتی نہ ویسی دجال کے سامنے نہیں گلتی۔ پیارے آقا دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو کر جب گھر آئے، دیکھا کہ اماں عائشہ رو رہی ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ بیوی روئی تو فطرت بات بتا رہا ہوں، پیارے آقا کی اخلاق بعد میں بیان کروں گا، فطرت بتا رہا ہوں۔ بیوی روئی تو شوہر کو ٹینشن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ بیوی والے کون ہی کہ انہوں بولو، جو بیوی والے نہیں ہی انہوں بھی ہوتا بول رہی۔ کیا ایڈوانس میں ہے کیا بیوی؟ ہے ایڈوانس نہیں، ایڈوانس نہیں۔ ابھی قریب میں 2-3 مہینے پہلے ایک نوجوان مجھے ایک مسئلہ پوچھیا، کیا اکرم صاحب ایک مسئلہ پوچھیا، کیا مسئلہ پوچھیا؟ حضرت فون میں بھی بڑا کڑک بات کریا انہیں، بعض لوگوں کو فون میں بات بھی کرنا نہیں آتا، سامنے گمنے ملا تو وہ فون لے کر اس کے منہ میں مارو کتا جانا۔ فون میں ادب سے، پیار سے، محبت سے، احترام سے بات کرنا۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم خیریت کیا حضرت، 1-2 جملے، حضرت فری ہیں کیا حضرت؟ جی فری ہیں، ایک مسئلہ پوچھوں کیا حضرت؟ جی، یہ ادب سیکھو۔ کہاں ہیں حضرت تمہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟
मैं कहाँ हूं तू वहां आता क्या? पूछते नहीं पूछते हदीस से? कहाँ ही हजरत तुम्हें? इसीलिए तो उलमा ने आदाब मोबाइल और फोन पर भी किताब लिखी है नहीं मौलाना? अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। एक मसला पूछना हजरत। पूछ बा, क्या पूछना है? मेरा रस्म होगा हजरत। मेरी तो शादी भी होगी, तू रस्म में अटक को मरिया है। तू रस्म में, मेरी तो शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हजरत, अव्वल सुनो हजरत, सुना बा, रस्म होगा हजरत मेरा, शादी अभी 6 महीने कई कोई इतना लेट कर तड़प को मरने, राता खराब करने, हलाल का वक्त आने से पहले हराम में मुब्तला होने। बातचीत कर दल को 15-1 महीने में उड़ाओ ना। शराफत का दौर होता 2 साल इंतजार कर, मजा मिलता। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। शराफत का दौर होता तो इंतजार करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंतजार में भी मजा रखा है। नमाज का इंतजार प्यारे आका ने फरमाया, नमाज का इंतजार नमाज में दाखिल है। नमाज के इंतजार में जितनी देर तक बैठे रहेंगे उतनी देर नमाज का सवाब मिलता है। इंतजार में भी एक मजा है। लेकिन अब शराफत का दौर नहीं है ना, हया का दौर नहीं है ना। और हमारा धर्म है, जब तक मैंने कबूल किया नहीं बोलता, कितने फंक्शना हो गए तो भी हलाल नहीं होती। बेहयाओं, आपको नहीं बोलूं भाई, एक तकरीर का अंदाज बाबा ये कि मैं गुस्सा करो न को, तुम ना उधर भागने जगह है, मुझे यहां नहीं है। मैं उनको बोल रहा हूं, आपके हवाले से उन बेहयाओं को कहना चाहता हूं जो निस्बत में लड़का लड़की को बाजू खड़ा कर फोटोआं पकड़ते हैं। अरे गीरत का खतरा भी नहीं है, हया का हा भी नहीं है। किसकी उम्मत में हो? उस नबी की उम्मत में है जिस नबी की जिंदगी को देखकर लोग कहते थे इनकी हया तो कुंवारे की हवा से भी ज्यादा है। रिश्ता, निस्बत, फंक्शना, शादी महला, बात पक्की करने के वास्ते एक बैठक होती नहीं। क्या भाई साहब घूर रही? बात पक्की करने के वास्ते एक छोटी बैठक होती नहीं। वो बैठक में हमें पान देना सकते, उन्हें सुपारी देना सकते, चुन्ना कौन लगाना सो। क्या चल रहा है? सब चल रहा है। अब भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि मालूम? हम बचपन में देखे सब आको बैठ जाती, फिर भी बीच में कौन सा तू भी बुढ़ा बोलता, कई को ऐसा तुम लगा नहीं, तुम्हारे घर की बेटी पूछने आए सो। ये चलता है। एक 10, 15, 20, 25, 50, 60 मिले कि होगा कि क्या कि बात घट कर डाले होगा। लड़के के औरत जाकर लड़की को देख ले को, लड़की के मर्द बने लड़के को देख डाल को, बात पक्का कर डाले तो होगा नहीं। नहीं, शादी महल में निकाह से पहले लड़का लड़की को स्टेज में खड़ा कर गिफ्टा लेते देते, फिर एक बीच में ऑटोग्राफर है, उन्हें बताता ऐसा खन्ना सो कहते, वैसा खन्ना सो कहते। एक फोटो देखा दिखाए मंजे लोग, लड़की खड़ी है सो रिश्ते निस्बत के वक्त मंगनी में लड़की खड़ी है, इन्हें झुक को मुंह दे रहा है। अब भी झुका ना, शादी के बाद मैयत पड़े सका पड़ जाता। उन्हें झुकना सो, उन्हें खड़ी है तू ये घुटना ऐसा टिका ले को, ऐसा खड़दाल को, ऐसा तेरा शर्म तो भी है प्यारे, तुझे शर्म है? तेरे अमल से नबी को कितनी तकलीफ होती रहेगी। शर्म का एक एक उन्वान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
امانتاً صحابہ کے ذریعے، امام ابو حنیفہ کے ذریعے، امام شافعی کے ذریعے، امام مالک کے ذریعے، امام احمد بن حنبل کے ذریعے، پیران پیر کے ذریعے، بایزید بستامی کے ذریعے، قاسم نانوتوی کے ذریعے، دارالعلوم دیوبند کے ذریعے، مدارس عربیہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے ایک ایک مسئلہ تجھ تک پہنچایا ہے، سب کو تو پھینکتا نہیں، ٹھوکر مار کر اپنے نفس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالی پیارے آقا گھر کو آئے، اماں عائشہ روئی، اس پر کچھ بات آ گئی۔ آج کل چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے کے بعد جو ذہن میں آتی ہے باتیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ نہیں کرنا، یہ سب نہیں کرنا۔ اچھے اچھے عبادت گزار کر رہے ہیں کام، ڈر نہیں کس کا بھی، کس کا بھی ڈر نہیں۔ مولوی صاحب بیان میں بولے تو سن کر کیا بولتا، ان کا کام بولنے کا بھی، انہوں بولے تو ان کو تنخواہ ملتی سو، یہ تک بولتی قوم۔ مولانا آپ جانتے ہوں گے ان جملوں کو، یہ تک قوم بولتی، انہوں بولے تو تنخواہ ملتی سو، تنخواہ ملتی نہیں رے باوا، وقت کا بدلہ دے رہے ہیں۔ تنخواہ دینے والا تو علماء کو اللہ ہے جو جنت کی شکل میں دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو کر جب گھر تشریف لائے، دیکھا کہ ہماری امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی بیٹھی ہے۔ پیارے آقا کو دیکھتے ہی اپنے آنکھیں پوچھ کر استقبال کرتی ہے۔ پیارے آقا نے اماں عائشہ کا چہرہ دیکھا، وہ پہچان لیا، پوچھنے لگے، او عائشہ کس بات نے تجھے رلا رکھا ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہے کون؟ اماں عائشہ کہتی ہے کون؟ اماں عائشہ کہتی ہے کون؟ وہ اماں کہتی ہے جو نبی کی زندگی کے ایک حصے جسے داخلی زندگی کہتے ہیں، داخلی زندگی کا آدھے سے زیادہ علم جس کے پاس تھا وہ اماں کہتی ہے۔ نبی کی زندگی کے دو حصے، ایک باہر کی زندگی، ایک اندر کی زندگی۔ باہر کی زندگی، اندر کی زندگی۔ اندر کی زندگی کے جتنی باتیں، اس میں سے آدھا علم اماں عائشہ کے پاس تھا۔ سبحان اللہ۔ اے عائشہ کس بات نے تجھے رلا رکھا ہے؟ اماں عائشہ کے آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے سوال پر۔ آقا کے آنے پر آنسوؤں کو روک کر رکھا تھا، آقا کے پوچھنے پر پھر آنسو نکل آئے۔ یا رسول اللہ، ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے دجال کے بارے میں جو کہا وہ یاد کر کے رو رہی ہوں۔ آپ پہلے کہ میں پہلے، اللہ جانتا ہے، اگر آپ پہلے دنیا کے اللہ کے پاس چلے گئے اور ہمارے ہوتے ہوئے دجال آئے، کیا ہوگا؟ یہ سوال اور یہ واقعہ ذہن میں رکھو، دو تین باتوں کے بعد بتاؤں گا پیغمبر نے کیا جواب دیا۔ یہ کبھی سوچنا نہیں دجال آ گیا تو ہم مار دیں گے، دجال کے پاس ہم جیسے کمزور ایمان والوں کی دال نہیں گلے گی۔ دال کس کی گلے گی دجال کے سامنے؟ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی مومن دجال کے سامنے نہیں آئے گا، یا تو کافر آئے گا یا تو کمزور ایمان والا آئے گا۔ خود نبی نے فرمایا کہ دجال اگر آیا تو دیکھنے کے لیے بھی باہر مت نکلو۔
ہم نہ تماشا دیکھنے کی بڑی عادت ہے. رتی باہر کہتے بھی آواز آ گیا تو پورے دریچے کھل جاتے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے چھڑکا کو دیکھتے ہیں کرم. دجال کے بارے میں خبر پہنچی تو دیکھنے کے بارے میں بھی بتاؤ، اس لیے کہ آقا نے صاف لکھا ہے. میرے پاس عبارت پڑھ کر ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے، پوری باتیں میں لے کر آیا ہوں. دجال کے سامنے پکا مومن ہرگز نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس علم ہوگا، ہمیں اسے کچھ نہیں کر سکتے. توجہ سے سننا، ہمیں اسے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس اس وقت زبردست پاور رہے گا. یہاں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں سنو، جس کے سامنے ہمارا کچھ نہیں چلتا نہیں، اس کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا مقابلہ زبان کا ہو کہ طاقت کا نہیں کرنا، اس میں ہماری حفاظت ہوتی ہے. میرا اشارے سمجھتے ہوں گے آپ. طاقت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے نہیں، جسمانی طاقت کے اعتبار سے دجال کے ساتھ مقابلہ کس کا بھی نہیں ہو سکتا. کبھی یہ ذہن میں لے کر آؤ چن کو، دگا تو ہمیں ڈالتے ہی بول کر، انہیں وہ پاور کا رہے گا. اب انہیں آئے بغیر ہی ساری دنیا میں یہ پاور نظر آ رہا ہے. ساری دنیا کے یہ فتنے اور فساد سب کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، اس کے آنے کے آثار ہیں. طوفان آتا ہے، آنے سے پہلے ہوا چلتی نہیں. دجال آتا ہے، آنے سے پہلے یہ فضا چل رہی ہے. 2 تاخرات پہلے بولا نہیں، موبائل میں تک مولانا اس کے جادو کا اثر ہے. کھانے پینے کے چیزوں میں اس کے جادو کا اثر ہے. چپکے نہیں تڑپ رہی پیارو، باہر کا کھاؤنوں کو بول کر چپکے نہیں بول رہی. ہم نہ کیا باہر والوں سے دشمنی، تمہارا بیپار زیادہ ہوا تو ہم نہ پیٹ میں درد، تمہیں کمائے تو ہم نہ اچھا، ہمارا بھائی اچھا رہنا کیا، ہمیں اچھے رہنا کیا. تمہارے سے دوستی رکھ کر تمہیں اچھا کمائے تو ہمیں دین کا کام تمہارے سے لے سکتے ہیں، لیکن ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں. دیکھو آج بھی اتنا انڈا روٹی کے بارے میں بول رہے ہیں. کچھ گرے ہوئے لوگوں کو دوسروں کے اعمال برباد کرنے کے سوا دوسرا کوئی کام نہیں ہے. لیلۃ القدر کو بھی انڈا روٹی کو کیا تعلق ہے؟ وہ انڈا پھوڑ کو ڈالتے نہیں، اسے توڑ کو ڈالنا وہاں. ثواب کماؤ بولے تو پیسہ کماتے. گھر سے نکل کر آیا نا مولانا، میں برابر ڈالے ہیں. کون؟ یہودی نہیں ڈالا اسٹال، عیسائی نہیں ڈالا ہے اسٹال. جسے ہم دشمن سمجھتے ہیں انہیں آ کر نہیں ہے ہمارے اعمال برباد کرنے کے لیے، ہمارا اپنا بچھایا ہے. وہ ایک رات میں کتنا کما کر کتنے نسلوں کو پالیں گا انہیں. اتنی بھی شرم نہیں، حیا نہیں. یہ علماء جو بول رہے ہیں، ان کی باتوں کا، ان کے درد کا، اور قرآن اور حدیث کے حوالے جو دے رہے ہیں اس کا لحاظ بھی نہیں. ایسے مسلمانوں کو میرا بس چلتا تو میں فتویٰ دیتا کہ ایسے نکموں کی جنازہ بھی نہ پڑھو. گزرے ہوں گے نا حضرت جبرائیل، گزرے ہوں گے نا حضرت جبرائیل، دیکھے ہوں گے نا فرشتے، گزرے ہوں گے نا، دیکھے ہوں گے نا. کئی کو باہر کا کھاؤنوں کو بول رہی سو. یہی ہے حالات. دجال نے اپنی جادو کو ہر راستے سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا چکا ہے. مجھے وقت دیتے آپ، اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں آئندہ تاخرات تک پوری باتیں آ جائے، ورنہ پینڈنگ چھوڑنا نہیں چاہتا میں، کیونکہ 1 سال کا وقت بھی لمبا نظر آ رہا ہے فتنوں کو دیکھ کر. پھر شاید مجھے ان باتوں کو بولنے کے لیے سب سے پہلے زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بعد رمضان کے تاخراتوں کی ضرورت ہے.
اور دونوں میں سے ایک کی تو گارنٹی ہے، ایک کی گارنٹی نہیں ہے۔ میری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، آئندہ سال کے رمضان کے طاق راتوں کی تو گارنٹی ہے۔ پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون ہے کہ کون نہیں ہے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، پیارے اللہ ایسا موقع عطا فرما دے۔ یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یہ دجالی سازشیں ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خامخواہ امریکہ اچھل رہا ہے کیوں؟ بٹن دجال کے ہاتھ میں ہے۔ اسرائیل کیوں اچھل رہا ہے؟ بٹن دجال کے ہاتھ میں ہے۔ فتنے عالم میں پھیل رہے ہیں کیوں؟ ہر جگہ اسلام دشمن نظر آ رہا ہے کیوں؟ دجال کے ہاتھ میں وہ ریموٹ ہے، وہ ریموٹ ہے۔ پتہ نہیں کہ خدا کا راز کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے ارادوں میں ہماری مداخلت نہیں، اس کے مشیت میں ہماری مداخلت نہیں، اس کے منصوبوں میں ہماری مداخلت نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن ہم کو بچنا تو ضرور ہے۔ باہر کا کھانے سے بچو، کیونکہ دجالی سازشیں مسالوں میں تک آ چکے ہیں۔ میں کیا کہوں میرے پیاروں، میرے پاس پروف موجود ہے۔ اللہ کا واسطہ یقین کرو، رمضان کا حوالہ دے رہا ہوں، آج ختم قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، آج کی تاقرات کا حوالہ دے رہا ہوں، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، میری بات پر یقین رکھو۔ میں ہر بات کی دلیل کا صفحہ تمہارے سامنے پیش کرنے کا وقت نہیں رکھتا۔ پپئی، پپیتا، تربوز، جام، ککڑی جسے ہماری بے ڈھنگی اردو میں کنکڑی کہتے ہیں نا، اس میں ٹیسٹ کے لیے جو نمک چاٹ مسالہ کہتے نہیں، اس کے اندر تک جادو گھسا ہوا ہے۔ کسی پر جادو کرنے کے یہ سب طریقے ہیں۔ کیا طبی کھلا دلو بولا نہیں میں جو گئے تاخرات، کس کا طبی، یہاں تک جادو کی بحث میں لکھا ہے، یہاں تک جادو کی بحث میں لکھا ہے، اگر کسی آدمی پر جادو ہوا ہے، پوائنٹ نوٹ، تمہیں یقین نہیں کرے تو میرا کبھی بگڑتا نہیں ہے، میرا کبھی بگڑتا نہیں ہے۔ کسی آدمی پر جادو ہوا ہے، انہیں جو کپڑے پہنیا ہے، اس کا کپڑا دھوئے بغیر اگر ہمیں پہن لیے تو اس کا اثر ہم نہ بھی پڑ جاتا۔ جادو وہ چیز ہے۔ کرونا کا انفیکشن ہی پھیلتا ہے تو کیا جادو نہیں پھیلتا؟ کیا بات کرے سو زبان سے نکلنے والی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں پوچھ کر دیکھیے انفیکشن کیا بیماریوں میں ہے، کیا جادو میں انفیکشن ہے، نظر میں انفیکشن ہے، پھیلا چکا ہے۔ لکھے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اس کے سامنے ہرگز نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس سے مقابلے کے بارے میں نبی نے بتا دیا کہ اس سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنوں کے وقت میں آدمی کا باہر نکلنا خطرہ ہے، اندر رہنا حفاظت ہے۔ فتنوں سے بچنے کا بہترین علاج، باہر نکلے تو فتنہ ہو سکتا ہے، اندر رہے تو محفوظ۔ آقا کے فرامین کو، فرمانوں کو، باتوں کو اگر سامنے رکھیں گے، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دجال کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس اللہ وہ طاقت نہیں دیا ہے۔ کس کے پاس طاقت دیا ہے وہ بھی بتاؤں گا میں، کس کے پاس طاقت دیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن اتنی بات پہلے آپ مقدمے میں سن لیجئے کہ دجال سے مقابلے کی طاقت آپ جیسے عام لوگوں کے اندر کیا کسی ولی کے پاس بھی نہیں ہوگی، غوث کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ باقاعدہ شرح میں لکھے ہیں، اچھے اچھے اولیاء کو اگر خبر پہنچ جاتی ہے کہ دجال یہاں سے گزرنے والا ہے، وہ اپنے گھروں میں گھس کر تالا ڈال لیں گے۔ اولیاء کتنا خطرناک رہیں گا۔ 1,00,000 فرعون بھی مل جائے، ایک دجال کا مقابلہ نہیں۔ آخری فتنہ ہوگا وہ دنیا کا،
آخری فتنہ ہوگا، کوئی مومن سامنے نہیں آئے گا، اس کے سامنے دو ہی قسم کے لوگ آئیں گے، دین سے باہر کا ہر آدمی اس کے سامنے آ جائے گا، یا نہیں تو کمزور ایمان والا آ کر اس کے جال میں پھنس کر بچا کچا ایمان بھی غلط کر لے گا۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال اعور العین، الدجال اعور العین یسرا، دجال سیدھے آنکھ کا کانا ہوگا، جفال الشعر گھنے بال والا ہوگا، معہ جنت و نار، اس کے پاس جنت اور جہنم ہوں گے لوگوں کو نظر آنے والی، مطلب اس کے سیدھے ہاتھ میں آگ، بائیں ہاتھ میں جنت لوگوں کو نظر آئے گا، نظر کا بھی انتظام ہوگا اس کے پاس، معہ جنت و نار، اس کے ہاتھ میں جنت اور نار۔ پیارے آقا نے فرمایا فنارہ جنت، اس کی آگ حقیقت میں جنت ہے، وجنتہ نار، اس کی جنت نار ہے۔ سامنے والے سے کہے گا دیکھ میں خدا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ نکلتے ہی سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جتنے بھی جھوٹے انبیاء پیدا ہوئے سب کو حدیث میں دجال کہا گیا، دجالون کذابون۔ انہیں نکلتے ہی پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جب لوگ اس کے اس دعوے پر گرفتار ہو کر مبتلا ہوں گے تو پھر انہیں آخری دعویٰ کر دے گا میں خود خدا ہوں، میں خود کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ، خدا ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب انکار اگر کوئی کر دیا اسے اٹھا کر انہیں اس کی آگ میں ڈالے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ سیدھے جنت چلے جائے گا۔ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا نے ان الفاظ کا بھی استعمال فرمایا ہے کہ الدجال اعور العین، دجال کانے آنکھ والا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، لیکن اللہ کانا نہیں ہے، اللہ جمیل ہے۔ اب یہ کمزور ایمان والا بھی اگر ذرہ مقابلہ کر لیا تو انکار کر سکتا ہے۔ تو خدا، صورت دیکھ، یہ منہ مسور کی دال، کانا ہے خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ موٹا بھدا گڈا ہے خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سر کا جنگل دیکھ، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دجال کو غصہ آئے گا، اس کا انکار کرنے والے کو اٹھا کر وہ آگ میں ڈال دے گا۔ تو آقا نے فرمایا اس کے آگ میں جا کر جو پڑتا ہے وہ جنت چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ اس کے اس مسمری زم اور اس کے جادو اور اس کی فتنے میں مبتلا ہو کر جی آپ ہی ہمارے خدا ہیں کہے گا، تو وہ اٹھا کر اسے کہے گا تجھے ابھی میں جنت بھیج دیتا ہوں۔ اٹھا کر وہ جیسے ہی اس کی جنت میں ڈالے گا، آقا فرماتے ہیں وہ اسی وقت جہنم پہنچ جائے گا۔ اور جنت کہے گا، محدثین نے لکھا ہے عجیب اس کی غلطی کو کہ وہ جنت کہے گا، اس کی جنت خود اس کے سیدھے ہاتھ میں نہیں رہے گی، جہنم کو وہ سیدھے ہاتھ میں رکھے گا، اس کی جنت کو وہ بائیں ہاتھ میں رکھے گا۔ اگر واقعتاً اس کی جنت جنت ہوتی تو وہ سیدھے ہاتھ میں رکھتا تھا، اس کی جہنم جہنم ہوتی تو وہ بائیں ہاتھ میں رکھتا تھا۔ وہ جہنم کو سیدھے ہاتھ میں رکھے گا اور اس کی جنت کو وہ بائیں ہاتھ میں رکھے گا۔ پھر وہ اہم باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ پوری دنیا کا سیر کرے گا۔ اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے المسیح، المسیح نام کے ساتھ آتا ہے، مسیح دجال بول کر۔ یہ مسیح کا ترجمہ کیا معلوم؟ سیر و تفریح کرنے والا، ساری دنیا کا راؤنڈ مارے گا، ایک گلی بھی نہیں چھوڑے گا وہ۔ میں مولانا کتاب دیتا ہوں میں آپ کو، ساری دنیا کا دور کرے گا، ایک گلی بھی نہیں چھوڑے گا وہ، ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کا دور کرے گا، ایک گلی بھی نہیں چھوڑے گا۔
لیکن اللہ کا نظام دیکھو، 4 شہروں کو جا نہیں سکے گا، ایک مکہ نہیں جا سکے گا، دوسرا مدینہ نہیں جا سکے گا، تیسرا مسجد اقصی نہیں جا سکے گا، چوتھا مسجد طور سینا نہیں جا سکے گا۔ جیسے ہمارے نگاہوں میں مکے کے اطراف برابر کا بارڈر ہے جہاں پر گیٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بغیر ویزا و پاسپورٹ کے نہیں جا سکتا دکھا کر، ویسے قدرتی طور پر مکے اور مدینے کا ایک بارڈر ہے جہاں پر پولیس والے نہیں، فرشتے کھڑے ہیں۔ دجال مکہ نہیں جا سکے گا، دجال مدینہ نہیں جا سکے گا، دجال مسجد اقصی نہیں جا سکے گا، دجال مسجد طور سینا نہیں جا سکے گا۔ اور ایک بات آتی ہے حدیث میں، اللہ اسے ایسی طاقت دے رکھے گا، بادلوں کی طرف اشارہ کرے تو بارش برسنے لگے گی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتے ہیں، بادلوں کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش برسنے لگے گی۔ اس کے ہاتھ میں بھی جادو کا یہ حال رہے گا، انہیں بھی کسی جگہ میں کوئی درخت لگائے گا تو برابر وہ درخت بھی بڑھے گا، ایک بڑی فصل بن جائے گا۔ یہاں تک باتوں کو رکھو، ایک 7 8 10 12 باتیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ تاخرات میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ سمجھ میں آئی یہ بات ہے؟ اسے کون مارتے ہیں بول ڈالنا کرتے تم نے، ذرا انتظار کرو، اہم باتیں 7 8 ہیں نا، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ آئندہ تاخرات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی دجال کے فتنے سے ہم کی حفاظت فرمائے۔ اما عائشہ کو نبی نے کیا جواب دیا اور 5 6 علامات جو ہیں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی دجال کے فتنے سے پوری حفاظت فرمائے۔ آخر میں اعلان ہے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، مسجد کے تعمیر، توسیع اور ضروریات کے لیے آج شب قدر ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہیں، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، اللہ کا واسطہ سب اللہ کے گھر کے لیے دے کر جائیں، اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے۔ اٹھا لیا گا چٹلا